کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی؟ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں بخشش ہم نے لازمی کروانی ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام نے آمین کہا تھا، اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، آپ نے اس چیز کو ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اور 4 لوگ کون ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے ہوں گے۔ نمبر 1 پر آ جاتا ہے شراب پینے والا، نمبر 1 پر شراب پینے والا، نمبر 2 پر جو ہے ماں باپ کا نافرمان اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور نمبر 3 پر ہے قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے جو قطع تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ رشتہ داروں سے مل جل ختم کر دیتا ہے، بات بات پر رشتے ختم کر دیتا ہے، اور جنہوں نے رشتے ختم کیے وہ بھی اس چیز سے ہوشیار ہو جائے، اس چیز سے سمجھ لیں کہ انہوں نے جو اگر رشتے ختم کیے ہوئے تو آپس میں مل جائے، محبت کے ساتھ مل جائیں۔ نمبر 4 پر اگر ہم بات کرتے ہیں، نمبر 4 پر تو ہمارے پاس ہے، نمبر 4 پر دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ 4 یہ وہ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، باقی سب انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اب ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ مسلم ہیں اور ہم شراب نہیں پیتے، پہلی چیز سے تو بچ گئے۔ باقی 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم نہیں بچ پا رہے۔ ہم رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ہم ذرا سی کوئی بات اونچ نیچ ہو جائے تو ہم رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان سے مل بھی جاتے ہیں، پھر بات چیت ختم کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم اگر بات کرتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کی، تو یاد رکھیے گا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے جو بہت زیادہ سوچی نا کہ ماں باپ کی نافرمانی زیادہ کس چیز پر ہو رہی ہے، تو وہ اس چیز پر ہو رہی ہے کہ ماں باپ کے سامنے جواب دینا، ماں باپ کی باتوں کو اگنور کرنا، اپنے پیرنٹس کی باتوں کو اگنور کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ کے لیے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک آیت بھی اتاری، یعنی کہ دعا بھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں بڑا وہ ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا بتایا ہے اس بارے میں، اور ہم جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم سامنے سے جواب دیتے ہیں۔ اگر ہم نافرمانی سے اگر 50 to 60% بچنا چاہتے تو ماں باپ کی نافرمانی یعنی سامنے جواب دینا، بدتمیزی کرنا، اس چیز سے ہمیں بچنا ہوگا۔ ان کی کسی بات کا ہم نے اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو ہم نے سر جھکا کے سن لینا، اگر وہ بات برداشت سے باہر ہو رہی ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے وہ غلط ہے تو آپ اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں، لیکن آپ کے اٹھ کر جانے میں بھی کوئی بدتمیزی نظر نہ آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت بڑا عذاب ہوگا اور بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر 4 کی اگر بات کرتے ہیں تو دل میں نفرت رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، یہ جو ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ دل میں کینہ رکھنے والا کیسے کہ ہم لوگ جیسے لیٹ سپوز میں آپ کو ایک دوستوں کے بتا دیتا ہوں، جیسے میرا کوئی دوست ہے، اگر میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ میں اس کی برائی کر رہا ہوں، منہ پر اچھا ہوں، میں اس سے بہت زیادہ منہ پہ محبت، یعنی کہ سامنے بیٹھا ہوں تو بہت زیادہ خوش آمدید کروں گا کہ بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ گیا کوئی اور دوست ملا تو اس سے فلاں یار یہ دوست جو ہے ہمارا، یہ یار یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس میں یہ برائی ہے وہ برائی ہے، یعنی کہ بظاہر میں اس سے اچھے سے مل رہا ہوں لیکن دل میں نے اپنے نفرت بٹھائی ہوئی ہے، کینہ رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں فرمائے گا اور بخشش نہیں ہوگی ایسے انسان کی۔ تو اس لیے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہم نے، اور ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، شیئر لازمی کر دیجیے گا، میں نے اپنے حصے کا ثواب کما لیا، آپ ویڈیو کو شیئر کر کے آپ بھی ثواب کا حصہ کما لیجیے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں عبداللہ بن حمید، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔